بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. میں نماز کیوں پڑھوں؟ عجیب سا سوال ہے، لیکن دنیا پرست لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں اور دماغ میں یہ سوالات آتے رہتے ہیں، بھئی نماز پڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے متعلق سوچے کہ اس کا ایمان صحیح ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جب ایمان دل میں صحیح ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے. ایمان کی کمی کی وجہ سے، ایمان میں کمزوری کی وجہ سے، ایمان میں نقص کی وجہ سے اس طرح کے وسوسے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. میرے عزیزو، کتاب و سنت میں بے شمار ایسی، قرآن کریم میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے. اسی طرح سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل کو، نماز کے مسائل کو، نماز کی اہمیت کو واضح کر کے اپنے امت کے سامنے رکھا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اپنے اوپر اس بات کو فرض سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے تھے. ایک انصاری صحابی، اس دنیا سے چل چلاؤ ہے، آخری وقت ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے ہیں سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بالکل آخری وقت میں پہنچ چکے تھے، گویا کہ دنیا سے جانے والے تھے، وہ چل چلاؤ تھا. تو ان کے پاس جو لوگ تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے کہا کہ سنو، موت کے وقت کہا کہ انی محدثکم حدیثا ما احدثکموہ الا احتسابا، کہ لوگوں سنو، میں ایک حدیث جانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میرے پاس ہے جو آج تک میں نے کسی سے بیان نہیں کی. اب چونکہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو اس حدیث کو صرف ثواب کی نیت سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف نیکی کی نیت سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں تم لوگوں کے سامنے اس حدیث رسول کو بیان کر دوں اور تم اس حدیث رسول کو سن کر کے اس کے اوپر عمل کرو تو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو سنو،
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا تودع احدکم فاحسن الوضوء، کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے، مسجد کے طرف جاتا ہے، لم يرفع قدمہ الیمنی الی کتب اللہ عز وجل له حسنا، تو جیسے ہی وہ اپنا داہنا قدم اٹھاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد میں جانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک نیکی اس کے اعمال نامے میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، کیا آپ کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ نیکی کی ضرورت اس وقت محسوس انسان کرتا ہے جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے، تب وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی کن کن چیزوں کو اپنے لیے جمع کیا، کاش آج میں اپنے ساتھ نماز کو لے جاتا، کاش میں اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے جاتا، کاش میں اپنے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو لے جاتا، کاش میں قرآن کریم پر عمل کو لے جاتا، کاش میرے زندگی میں اتباع سنت ہوتے، کاش میں اطاعت رسول میں زندگی بسر کیا ہوتا۔ آج میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ جاتے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے چند نیکیاں بھی کی، وہ نیکیاں بھی شہرت کے لیے کی، اس نیکی میں بھی ریاکاری کا مادہ زیادہ تھا، لوگوں کو خوش کرنا تھا، اور میں نے کر لیا۔ آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، آج میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بزرگوں، کیا آپ نہیں سنتے؟ کیا آپ کے یہ قوت سماعت جو ہے یہ جواب دے چکی ہے؟ آپ کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو آپ نہیں سن رہے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، ایمان لانے کے بعد، توحید پر مکمل جمنے کے بعد، تمہارے اوپر سب سے پہلا فرض اللہ کا یہ ہے کہ تم اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے بنو۔ اللہ کی مسجد کو آباد کرتے ہوئے نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو۔ اور سنو، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنے گھر سے نکلو گے مسجد کے طرف، اور جب مسجد کے طرف جاؤ گے، اپنے قدم کو اٹھاؤ گے، تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا جائے گا۔ جیسے جیسے تم قدم کو اٹھاؤ گے، تمہارا قدم اٹھے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکی درج ہوں گے۔ اور سنو، صرف یہی نہیں بلکہ آگے فرمایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَدْعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَىٰ خَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، اور جب انسان ایک قدم رکھا تو نیکی میں اضافہ ہو گیا، اور دوسرا قدم رکھا تو اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اس کے ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دیے گئے، اس کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ذرا سوچئے، ایک قدم اٹھا رہے ہو تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ اضافہ فرما رہا ہے، اور ایک جب قدم رکھ داہنا قدم اٹھایا نیکی کا اضافہ ہو گیا، بایاں قدم رکھا گناہ ختم کر دیے گئے، گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبْعِدْ، تو جو چاہے اپنا گھر مسجد کے قریب بنائے یا دور بنائے، جو جتنا دور سے آئے گا اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں درج ہوں گی، ان کے نامہ اعمال سے اتنی ہی خطائیں مٹا دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ایسے شخص کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ میں نماز کیوں پڑھوں، کیا تم جبریل بن کر کے دنیا میں آئے ہو؟ کیا تم فرشتے ہو؟ تم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ تم سے لغزشیں نہیں ہوتی؟ تم گناہ نہیں کرتے؟ تم سے اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی؟ تو تمہارا دل کہے گا نہیں نہیں، ہم نے
اپنی زندگی میں بے شمار نافرمانیاں کر لی ہیں تو اس کے ازالے کے لیے نماز سے بہتر عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث بتلاؤں۔ صحیح البخاری کتاب الاذان میں امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد وراح کہ جو شخص مسجد میں بار بار حاضری دیتا ہے، صبح میں بھی آیا، شام میں بھی آیا، دوپہر میں بھی آیا، رات میں بھی آیا، بار بار مسجد میں حاضری دیتا ہے، مسجد سے باہر اس کی طبیعت نہیں لگتی، نماز کے لیے ہمیشہ اس کے دل میں یہ خیال ہوتے ہیں، بار بار اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پہ بندھے ہوئے گھڑی کی طرف اٹھتی ہوتی ہے، یا جیب میں رکھے ہوئے موبائل کو نکال کر کے بار بار وقت دیکھتا ہے، ابھی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، جلدی جلدی اپنے دنیاوی کاموں کو سمیٹتا ہے، اور کاموں کو سمیٹ کر کے نماز کے لیے یا جیسے ہی نماز کا وقت قریب ہوتا ہے اپنے آپ کو تمام امور سے فارغ پاتا ہے، تمام امور سے فارغ پاتا ہے۔ اب کوئی اسے بہلانے والا نہیں ہے، اب کوئی اسے وسوسہ سے بہکانے والا نہیں ہے، اب وہ کسی کے بات میں آنے والا نہیں ہے، شیطان اس سے ہار چکا ہے، نفس کو اس نے ہرا دیا ہے، نفس امارہ کو اس نے شکست دے دی ہے، اب وہ ہے اور اس کا رب ہے اور مسجد میں نماز ادا کرنے جانا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نوجوانوں سنو کیا فرمایا؟ کہا اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلہا غدا او راحا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے اپنی بنائی ہوئی جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اللہ کا مہمان بن کر کے وہ چلا ہے نوجوان، اللہ کا مہمان بن کر کے وہ نوجوان مسجد کی طرف چلا ہے، اللہ کا مہمان بن کر کے وہ بزرگ آدمی مسجد کی طرف چلا ہے، اللہ اکبر، تمام دنیا کو ترک کر کے مسجد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کسی اور کا نہیں، میرا مہمان ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مہمانی کا انتظام فرما رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں سنو، نماز تو آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہو، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مسجد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ چلو میں تمہیں ایک اور حدیث بتاؤں۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کا بیان کتاب جہاں چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2119۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ احدکم فی جماعۃ تزید علی صلاته فی سوقه و بیته بضعا و20 درجہ، کہ سنو تم اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہو یا اپنے بازار میں نماز ادا کرتے ہو، یعنی دکان میں نماز ادا کرتے ہو، اور مسجد میں نماز ادا کرو گے تو سنو دکان میں نماز ادا جو کر رہے ہو یا گھر میں نماز ادا کر رہے ہو اور جو مسجد میں نماز تم ادا کرو گے وہ 20 درجے زیادہ ہوگا، 20 درجے زیادہ ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا سوچئے کہ کتنی نیکیاں ہیں، اور اگر حقیقت کا پتہ ہمیں ہو جائے نا، اگر ہمارے اوپر حقیقت کا نقاب اللہ تعالی ہمارے آنکھوں پر سے ہٹا دے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم سب کو نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے، ہم سب کو نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ تو میں رات یہ منہاج المسلم کا درس میں دے رہا تھا، تو رات ایک کیا کہتے ہیں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، اس کو میں بیان کر رہا تھا کہ ہم لوگ گوبر کے کیڑے بن چکے ہیں۔ آپ کہیں گے گوبر کا کیڑا کیا ہے؟ آپ دیہاتوں میں جائیں، گوبر ایک کیڑا ہوتا ہے جنہیں گوبر سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، وہ اپنے بل سے نکلتا ہے اور جہاں گوبر دیکھے گا وہاں پہ رک جاتا ہے اور سارا دن گوبر کا گولی بناتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، اس کی سارا دن اسی کام میں وہ بسر کر لیتا ہے۔ وہ کیڑا گولی اتنا بڑا گولی بنا لیتا ہے، اب اس کے دل میں ارمان ہوتا ہے اس گولی کو لے کے اب میں اپنے گھر جاؤں گا اور رات بھر اپنے تکیہ میں لے کر کے اسے سوؤں گا، بہت پیاری خوشبو آئے گی، بڑی اچھی نیند آئے گی، مزہ آ جائے گا سونے میں۔
اب وہ گولی لے کر کے جا رہا ہے. جب اپنے سوراخ کے پاس گیا تب اسے احساس ہوتا ہے یہ گولی میں نے اتنا زیادہ بڑا بنا دیا کہ اس کو لے کر کے میں اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو میں نے اپنا سارا وقت میں نے برباد کر دیا, میں نے اپنا پورا دن برباد کر دیا, اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. مایوس ہو کر کے حسرت بھری نگاہ سے اس گولی بنائے ہوئے گولی کی طرف وہ دیکھتا ہے اور خالی ہاتھ اپنے بل میں چلا جاتا ہے. ٹھیک یہی حالت آج ہماری ہو چکی ہے میرے عزیزو. ہم بھی ساری زندگی دنیا دنیا دنیا, یہ بناؤ وہ بناؤ, بلڈنگیں بناؤ, کب یہ کیا کیا نہیں ہم کرتے, کیا کیا نہیں کرتے. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف حسرت بھری نگاہ سے ہم دیکھتے, کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ جو میں گھر بنا رہا ہوں اللہ کی قسم یہ لے کر کے میں نہیں جاؤں گا. یہ جو میں نے اتنے جائیداد جمع کیے ہیں یہ میرے ساتھ نہیں جائیں گے, میرا اولاد بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا, کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا. ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود بھی آج میں خالی ہاتھ اس سفر پہ نکلا ہوں جو بہت ہی لمبا ہے اور زیادہ راہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے ہم اسی گوبر کے کیڑے کی طرح بن چکے, ہمیں نیکی کرنے کا احساس ہی نہیں ہے. بدنصیب ہیں ہم, بدنصیب ہیں, بدنصیب ہیں. اتنی بدنصیبی ہے کہ ان بدنصیبی کو کہاں لے کر کے جائیں گے ہم, اپنا منہ کیسے دکھلائیں گے اللہ کے سامنے. رب نے فرض کیا ہمارے اوپر نماز کو, ہم نے نماز کا مذاق بنا لیا. ہم تو خود ادا نہیں کرتے. بعد ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں جو خود ادا نہیں کرتے لیکن نمازیوں کے راستے میں روڑے اٹکانا ان کا کام ہوتا ہے. یہ بڑا نمازی بن گیا ہے, ہاں جا رہی ہے نماز پڑھنے, پہلے بےایمانی سے تو ہٹ جا. ارے بدبخت, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنی کتاب قرآن کریم میں, اگر تم نے نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا, خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا, تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے تم تمام بے حیائیوں کو ترک کر دو گے, تمام گناہ تم سے چھوٹ جائیں گے, تمام فحاشیت تمہارے زندگی سے نکل جائیں گے. کسے تو تانے دے رہے ہو؟ اس نمازی کو تانے دے رہے ہو جس نے مؤذن کی آواز کو سن کر کے لبیک کہا ہے. اس نمازی کے اوپر تم انگشت نمائی کر رہے ہو. جاہل, تمہیں پتہ نہیں یہ کہاں چلا ہے, یہ فرشتوں کے جمگھٹ میں جا کر کے بیٹھنے والا شخص ہے. سنو میں تمہیں حدیث بتاؤں, حدیث بتاؤں. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ. جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا ارادہ مسجد میں صرف نماز ہی ادا کرنے کا ہوتا ہے اور کوئی اس کی نیت نہیں ہوتی, مسجد میں صرف وہ نماز ہی کی نیت سے جاتا ہے, لا ينهزه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفع بها درجة او حطت عنه بها خطيئة. تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا رہتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں آ گیا. اب مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا یا 2 رکعت نماز ادا کی پھر بیٹھ گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ. کہ اس شخص کے لیے جو فرشتے مسجد میں ہوتے وہ فرشتے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے. اس شخص کے لیے, وہ نمازی کے لیے, وہ جو صرف نماز کی نیت سے مسجد میں آیا ہے, اس شخص کے لیے وہ فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کے بارگاہ میں فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرشتے ہاتھ اٹھا کر کے کیا کہتے ہیں, اے میرے بھائیوں, اے میرے جوانوں, اپنی جوانی پر رحم کرو, اے میرے پیارے بزرگوں اپنی ضعیفی پر رحم کرو. یاد رکھو نکیرین اور قبر میں کورے برسانے والا فرشتہ آپ کی ضعیفی کو نہیں دیکھے گا. دنیا میں ہم آپ کے اوپر رحم کر لیں گے, آپ میرے
تیرے اوپر رحم کر لیں گے، لیکن قبر میں عذاب جو مسلط کیا جائے گا فرشتے کو بے نمازیوں کے اوپر، وہ فرشتے بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ضعیف ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں نا یہ میرے گھٹنے میں درد تھا اس لیے میں نہیں آ پایا، رات میں بہت دیر سے سویا۔ رات میں کس نے کہا تھا دیر سے سونے کے لیے؟ ہاں، کس نے کہا تھا؟ نبی نے فرمایا عشاء کی نماز ادا کر کے جلدی سے سو جایا کرو تاکہ تم فجر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکو۔ کس نے کہہ دیا تمہیں؟ باپ جی کھیلنے سے فرصت نہیں ہے تمہیں؟ باپ جی کھیلتے ہو تم موبائل پہ؟ کیا کرتے ہو؟ سوشل میڈیا کے دیوانے بن چکے ہو تم، نشہ آ گیا ہے تمہیں سوشل میڈیا کا۔ فیس بک کھولتے ہو اور پیج پہ پیج الٹتے پتہ چلتا ہے کہ 1 بج گیا۔ اب یوٹیوب کی باری آ رہی ہے، اب یوٹیوب پہ تم نچنیاں بجنیاں کو دیکھتے تم 3 بجا دیتے ہو، اور 3 بجے تمہاری نیند آتی ہے، اور جب سوتے ہو صبح میں شیطان تمہارے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ صبح اٹھتے ہو کانوں میں پیشاب کروا کر کے جاگتے ہو تم، اور جاگنے کے بعد تم باہر آتے ہو اور مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں امام صاحب ذرا میرے لیے دعا کیجئے گا، بدبخت دعا کروانے آیا ہے۔ سنت رسول کو پامال تم نے کیا، فرائض سے تم غافل ہو گئے، اور مولوی تمہارے لیے دعا کرے گا؟ تمہارا ٹھیکہ لیے ہوا ہے مولوی دعا کرنے کے لیے؟ اپنے لیے دعا کر، اپنے لیے دعا کر۔ امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اس شخص کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ، اے اللہ اپنی رحمتوں میں اس بندے کو چھپا لے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنی رحمتوں میں اس بندے کو چھپا لے۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ بندہ تیری رحمت کا قابل ہے۔ اے اللہ حقیقت میں اس زمین پہ چلنے والے تیرے جتنے بندے ہیں نا، ان بندوں میں یہ بندہ تیرے رحم کا حقدار ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت اسے عطا فرما، اس کے اوپر رحم فرما۔ ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، اور فرشتے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ شخص کسی سے گفتگو میں مشغول نہ ہو جائے یا کسی کو تکلیف نہ دے دے، اس وقت تک۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یہاں تک ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم جو حدیث لائے ہیں اس میں یہاں ہے یقولون، کہ فرشتے کہتے ہیں اللہم ارحمہ۔ میرے بھائیوں کیا تمہیں فرشتے کی دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ دکان میں بیٹھے ہوئے فرشتے تمہارے لیے دعا کر دیں گے؟ کسی سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، کتاب و سنت سے ثابت ہے، احادیث اس بات پر شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ فاروق کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ اللہ کے گھر کعبہ کو جا رہا ہوں۔ تو فاروق وہاں جانے کے بعد ذرا اس بھائی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ فاروق اس بھائی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، میرے لیے دنیا اور دنیا میں جتنی بھی شے ہے سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کہیں، لیکن دعا کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو اور درخواست کرنے والا عمر کے جیسا ہو، دعا کرنے والا کم سے کم عمر کے جیسا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درخواست کرنے والا کائنات کا امام ہے۔ ذرا سوچئے، یہاں تو سر سے پاؤں تک نجاست میں ڈوبا ہوتا ہے، رات دن اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے، اب مردود آ کے کہتا ہے کہ دعا کرنا۔
دعا کرنا میرے لیے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، کہا صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا کہ یقولون، فرشتے کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ انہیں بخش دے، اللہم تب علیہ، اللہ یہ بندہ تیرے در پہ جھکا ہوا ہے، تجھ سے رجوع کر رہا ہے، تیرے دامن میں پناہ لینے کے لیے آیا ہے، اور اے اللہ تو نے تو درس دیا ہے اپنے بندے کو کہ قل اعوذ برب الناس، کوئی ہے جو میری پناہ میں آئے تو یہ کہہ کر کے میری پناہ میں آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندہ تیری پناہ میں آیا ہے، توبہ کر رہا ہے، اپنے کیے پر نادم ہے، اپنے کیے پر شرمسار ہے، اور تیرے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے بھی نہیں، تو اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے میری ماں بہن بیٹیوں، اپنے بیٹوں کو نمازی بناؤ، اپنے شوہر کو نمازی بناؤ، اطاعت رسول تمہارا شوہر کرے گا اس میں اس کی تعاون کرو، خود بھی اطاعت رسول کے مطابق خود بھی اطاعت رسول کرو، اور اپنے شوہر کو بھی اطاعت رسول پر آمادہ کرو۔ اے میری بہن بیٹیوں، اللہ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اے میری ماں بہن بیٹیوں، اپنے گھروں کو نماز سے معمور کرو، منور کرو اپنے گھروں کو نماز سے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ہم کس قدر اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے کس قدر ہم غافل ہو چکے ہیں۔ العما والحفیظ، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھو اور خود بھی نمازی بنو، اپنے اولاد کو بھی نمازی بناؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بار الہ کہنے والا محتاج ہے سننے والے کی طرح، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا، اے اللہ ہمارے اولاد کو نمازی بنا، اے اللہ ہمیں سنت رسول کے مطابق نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔